المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق ولولاك لم تخلق الكائنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حروف جر عربی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اہدنا الى صراط المستقیم، اهدنا إلى الصراط المستقيم. إلى يحذف یا للصراط، منصوب بلد تو الگ الگ معنی. أو للصراط. اس میں حروف میں جو فرق ہے وہ بہت دقیق ہے، یعنی بہت بارز فرق ہے، دقيق لیکن بہرحال معنی میں اختلاف موجود ہے. يقترب بعضها کچھ من خاص بعض. کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں جو اس کے اوپر عمل خاصة اسمها فروق اللغات. اور جس پہ یہ تفصیل ہے کہ کیا فرق ہے ان حروف میں. هو ليه شنو البتہ عام معنی میں ایک ہی ہے. أما بالنتيجة في المعنى العام واحد. کون صراط مستقیم ہے؟ خدا کا کوئی اور تو نہیں ہے. من سوى الصراط یہ ہدایت خدا تک پہنچاتی ہے، يعني اس میں هذه اشکال نہیں. الهداية واصلها الإلهي. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، العصمة امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی تمام ائمہ، الإمام أمير المؤمنين یہ صلى سب الله عليه خدا کی طرف پہنچاتے ہیں. عليه السلام. بقية الأئمة في الأدعية يتضرعون إلى الله بالاستغفار. عصمت کے مقام شنو معنى في مقام العصمة؟ مو بمعنى یہاں معصیت کے مقابلے میں نہیں ہے. وہ جب ائمہ کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں ادھر صراط المستقیم یا عصمت کی بات کرتے ہیں تو ہم گناہ کے مقابلے میں، لیکن ائمہ کے لیے نہیں ہے. ان کے مراتب بالکل الگ ہیں، وہ اپنے دوسرے معنوں میں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. التي جعلها الله له. الہ ہے یا لے؟ میدونم الاس یا لے. الہ اور لے کا ایک ہی معنی ہے، اہدنا للصراط المستقیم یا اہدنا الی الصراط المستقیم. اس میں وہ میں قبول کر رہا ہوں آپ کی بات، لازم تو نہیں، ضروری تو نہیں، لیکن ایک احتمال ہے. اما نه لازم نیست، اما اینم یک احتمال بالنتیجه. بله کیونکہ دو مفعول چاہیے اس کو، یعنی دو چیزوں پہ عمل کرتا ہے. بله بله چون دو مفعولیه. بله بله مفعول فیه، مفاعیل مختلف خودش. بله بله ضروری نہیں کہ ہم مقدر میں کسی چیز کو رکھیں اور اس کے بعد لازم معنی نداره کریں. این تقدیر، اما به اون معنا هست. بله درست. بله
خاص روایات کی وجہ سے به خاطر اور روایات معتبر روایات کی خاصه وجہ سے به خاطر کہ روایات حضرت نے خاصه و معتبره حضرت نے ایک شخص سے کہا کہ نماز نہ پڑھو اور افطار نہ کرو نماز نخون افطار نکن جب تک کہ حتی شمس کی کرسی یقین غائب نہ ہو، یذهب یعنی کرسی سورج کے الدعا ڈوبنے سے، یعنی کرسی یا کہ سورج کے شمس ڈوبنے سے یعنی با غروب شمس افطار نہ کرو اور نه نماز نماز نہ مغرب پڑھو، بخون نه افطار صبر کرو کہ جب تک صبر کن تا کرسی شمس کرسی یعنی شمس هم وہ غائب وہ بشه حمرہ خیلی مشرقیہ روایات تفسیر سر کے کردن اوپر سے گزر جائے. ذهاب الحمر یہ ذهاب روایت خاص ہے. الحمرة المشرقية عن قمة الرأس روایت خاصة است برابر مشہور شرن نہیں، البتہ قول نادر ہے اس کے خلاف، شرعا نه لیکن وہ غیر مشہور بنابر ہے. مشهور البته قول نادر هست اما غیر مشهوره ہم تابع عرف ہیں، مگر یہ کہ آ کسی کے مگر شارع شاعر نے خودش کوئی ایک چیز کہی، یک تعیینی کرده باشه عرف میں موضوعات لیل جو ہے، متعارف رات جو ہے غروب آفتاب سے لیل شروع ہو جاتی، عرفی لیکن از شاعر نے غروب آ کے آفتاب محدود شروع کر میشه دیا، حد معین کر دی، لہذا جہاں شاعر نے بیان کر دیا ہم اسی کو قبول کریں گے. هر خلافی بین اهل خبره هر جتنے اهل بھی خبره افراد یک اہل نسبت فن ہیں که باشه به ان نتیجه کے هر اندر کدوم اگر کوئی روایتی اختلاف معنی ہے داره تو حالا بہرحال این ہر فقیه برداشت کنه بالآخر که ہر بر عمل اعتبار علم کیفیت میں مهندسی جاننے والوں کا می‌بینیم کچھ نہ هر کچھ اهل خبره اختلاف ہوتا یه ہے. اختلافایی دارن اختلاف از کجا اومده چی؟ اونم یہ خاص اونم روایت ہے، یک وجهه بله نه روایت خاصه داره روایت خاص ہے ہمارے پاس کہ بله جب تک حتی در شمس کی غیب کرسی کرسی غائب نہ ہو جائے. روایت خاصه داره ہم مختلف ہے یہاں پہ قرائن کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے. مختلف من القرائن یعرف رات کا البته حکم ہے کہ مصادف رات اللیل تک روزہ رکھو، لا لیل لا تک لا روزہ اللیل رکھو. بعد ما فی صیام تو قرائن سے ہم ہر موضوع میں قرائن الگ ہوتے ہیں، ومن ہم القرائن ان کے ذریعے الداخلية سے والخارجية مناسبة الحكم والموضوع هذه يعرف أن في تو هذا مختلف ہے، المورد کہیں داخل ہوتی ہے غاية وہ چیز، داخل یعنی ما حد غاية داخل أو ہوتی ہے خارج عنه حکم میں، کبھی حد خارج آخری الحكم ہوتی، داخل نہیں ہوتی ہے. شیخ نے صاحب مختلفين جواہر نے اینا هم صاحب جواهر مفصل داره هم شیخ داره یکی از کچھ مواردش موارد ایسے ہیں کہ جس کے اندر جمع جهی جهتی جمع جس میں جهتی یکی از جس موارد میں تمام مقدمه بر علماء جمع شریک جلالیه کہ غروب مغرب ہے، غروب ورنہ جمع دلالی مقدم ہے، لیکن یہاں پر چونکہ اگر دلیل ننویسه ہمارے جمع پاس ہے دلالی غروب میں مقدمه چون تعارضی نیست اس طرح سے تھا. اما چون در این مورد مسئله غروب و مغرب یه جوری بوده عام طور سے لوگ اہل سنت تھے اور وہ حکومت ان کے ہاتھ اگر پہ تھی کسی چون اور غالبا قتل کرتے تھے، عامه بودن و مسلط بودن و شکنجه لہذا میکردن اگر اول غروب میکشتن اگر شیعه را آفتاب لہذا آفتاب کے اگه غروب یک ہوتے کسی ہی اول غروب افطار افطار نہیں کرتا تھا نمیکرده این یا نماز کشتی نہیں پڑھتا تھا دلیل تو معلوم ہو جاتا معلومه کہ که شیعہ ہے. شیعه است لہذا یا اول غروب نماز مغرب نمیخونده ولو این مقتضی مشهوره جمع لہذا کہ مراد غروب این در اینجا ولو مقتضی لہذا جمع دلالی مستحب ہے نمیشه این تاخیر غروب شمسه وہاں تک جانا. فقط مستحب تأخیر تا جمع دلالی ہے نهار یہاں پر، بخوره این جمع دلالیه و با وجود جمع دلالی نوبت به جمع کیونکہ اس زمانے میں جهتی تقیہ تقیه یا بہت جلد پکڑ متواتر سکتے باشه تھے، نمیرسه اما در لہذا اینجا چون شیخ نے تقیه شدید بوده و زود باب ایقان صلات میں کرده صاحب جواہر نے بھی این شاید شیخ در جمع صفت جہتی دارن کو شاید صاحب مقدم جواهر کیا باشه جمع دلالی پہ. جمع جهتی در اینجا مقدمه بر جمع دلالیه روایت اگر متواتر ہو جائے تو پھر علم لے آئے گی اور علم روایت اگه حجت ہے. متواتر
تواتر کا مطلب ایک کے بعد ایک یا دو یا تین نہیں، بہت سارے لوگوں نے اتنی زیادہ ہو کہ علم حاصل ہو جائے، بس وہ علم جو ہے وہ حجت، کیونکہ حجیت علم کس باب سے ہے، کس سبب سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر شخص کو علم ہو جائے تو علم جو ہے نہ بنایا جا سکتا ہے نہ رفع کیا جا سکتا ہے، اگر حاصل ہو گیا تو پھر اس کی حجیت ثابت ہے۔ نماز میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، فقط ایک مسئلہ، کیونکہ نتیجہ جروح و قروح، یعنی جو تمام رسالوں میں لکھا ہے کہ وہ زخم جو ہے، پھوڑا ہے، زخم ہے، اس زخم قروح اور جروح، اس کے اندر جو خون ہے وہ نجس ہے، لیکن نماز کے لیے عفو کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ سر پہ اگر اس کے زخم لگا ہے اور ابھی بھی خون ہے تو پھر مسا نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی کپڑا رکھ کے کر لے گا تو پھر صحیح۔ فارسی میں سلا کہتے ہیں جب انسان کا خون جم جاتا ہے، کہ اگر پانی ڈالیں تو وہاں سے خون کا رنگ نہیں آئے، جہاں پر زخم تھا وہاں پہ ایک پپڑی جم جاتی ہے، وہ اصلا نجس بھی نہیں ہے۔ لیکن نجس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خون نجس ہے، لیکن معاف ہے نماز میں، عفو کیا ہے نماز شارع نے۔ اگر کیوں نہیں، اگر درہم بغلی سے کم ہے تو معاف ہے، نجف ہے لیکن معاف ہے۔ صاحب روا ایک دوسری چیز کو بولے، اور دوسرے لوگ وہ یہ ایک جہاں پہ خون ہو، درہم بغلی سے کم ہو، نماز سے وہاں، لیکن اگر خون آ جائے اور خون کو پھیلا دے تو صاحب عروہ کہتے نہیں یہ معاف نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف خون ہوتا تو معاف ہوتا، صاحب عروہ کا نظیر، صاحب عروہ کا نظر یہ ہے۔ البتہ اکثر فقہا ہو، جس میں میرا نظر کہ یہ بھی معاف ہے، اگر پانی ایک قطرہ پانی اس پہ آ جائے تھوڑا سا بڑھ جائے، کیونکہ یہ جو ہے بہرحال درہم بغلی سے زیادہ بہرحال نہیں ہے خون، یہ متنجس دم یعنی خون سے جو متنجس ہے، صاحب عروہ کہتے ہیں نہیں، لیکن اکثر مرحوم شیخ حسین حلی کہ میں نے ان کو دیکھا تھا، اور اپنے کتاب میں، اپنی تقریرات میں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے۔ کیونکہ ملاقی جس سے ملاقات ہو رہی ہے، دو اصل جو ہے آپس میں ٹکرا نہیں رہے، اگر دو مثال کے مسئلے کے لیے دو الگ الگ ملاحظے ہو جائے تو دونوں کے لیے اپنی اپنی حجت ہے۔ اگر عرف اگر اس سے کہے کہ علم اجمالی کے اطراف اصول ہے وہاں پر آ رہا ہے لہذا جاری نہیں ہو، تو کسی ایک طرف اصل جاری ہو جائے گی اور وہاں پر کوئی چیز کو روکے گی نہیں۔ بعض نے کہا ہے وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں، بعض نے کہی ہے، اصول فقہ میں قبول کیا ہے اس کو،
اما غالباً قبول کردن تو اصول و فقه. علامہ کے علاوہ دوسرے شاید حاشیے میں ہو. بله غیر علامه شاید تو حاشیه اروان باشه بعضیاش، اما غالباً خصوصاً متأخرین بعض نے فرق بین رکھا ہے اس اصل میں. علم اجمالی یا ملاقی بعض. مجھے لگتا ہے علامہ نے کہ دو طرح سے اس پہ بات کی ہے. اونم علامه فکر میکنم علامه دو جور صحبت کرده، اینجور تو ذهنمه. بله بعض نے کسی کا مبالغہ کیا ہے کہ علامہ نے ہر کتب میں الگ فتویٰ دیا ہے. کتبش فتاوا داره. فقیه لیکن دو مسئلے ہیں جو گاهی ایک طرف اصل عدم ہے. بحث همینه در خود دو تا طرف دو تا ایک اصل دفعہ اگر عدم علم ہو جائے اسے جاریه و کہ تعارض میکنه با ایک طرف علم علم اجمالی ہے ایک طرف درست نہیں ہے درست نیست تو تساقط پھر میکنه. علم کی طرف عمل کرے اگه گا. ملاقی یک طرف بود اصل هم اصل تنزیلی استصحاب عدم هم اصل غیر تنزیلی اینا جاری میشه، مقابل نداره. بله اگه ملاقی جہاں دو پر بھی طرف اصول میں بود آپس میں اون وقت ٹکراؤ ہوگا ملاقی وہاں عادی باشه. آره دونوں میں ختم ہو جائے گی. یعنی دونوں آپس میں ٹکرا کر پھر دونوں کی بات ختم ہو جائے گی. چطور اینا آغازیات دارن، مرحوم آغازیات تو اون تقریرات که اغذیہ کی جو تقریرات ہیں اور 4 جلد میں نے دیکھی ہے، شاید مفصل ترین 60-70 سال پہلے جو چھپائی ہوتی تھی، اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً شاید 10 جلد ہو جائے کتاب. اسے 2 کاسے ہوں. یک کاسه بود اینجا، یک کاسه هم این ور، دست راست و دست چپ. اسے ایک کی ابا اس کاسے میں لگ جائے، یہ ابا جو آب تو این کاسه بعد اور یقین ہو جائے خورده بود تو این کاسه، تو یقین یا اون کاسه اون آب کہ اگر ایک یا این آب علم تاخر کی وجہ کہ یا ابا نجس ہے یا یہ پانی نجس ہے، تو اس میں حضرت نے کہا ہے کہ دونوں سے اجتناب کرے، کیونکہ دونوں طرف حکم نجاست کے اگر 10 چیزیں ہوں کہ مثلا اس پیالے میں ہاتھ لگا یا ابا یا کچھ اور گر گیا اس میں، اور بعد اسے علم ہو جائے کہ یا وہ نجیس ہے یا سب، تو سب میں تعارض و تساقط ہے. لیکن بہرحال ایک بہت تفصیلی بحث ہے یہ. نعم شلون اگر اجازت مقید کے ساتھ ہو، شرط کے ساتھ ہو، تو اگر وہ قید یا شرط موجود نہ ہو تو اجازت بھی موجود نہیں ہے. مثلا اگر جھوٹ بول کر اجازت لی اور باپ نے اجازت شرط کے ساتھ دی ہو اور وہ شرط پوری نہ ہو رہی تو اجازت اپنے آپ ختم ہو جائے گی. یعنی تقید بأي سبب يكون المقید عدم عند عدم قید. اگر فرض کرے مسئلے میں کہ اس نے اجازت لی ایک جھوٹ کے ساتھ، تو اگر اور اس کے سامنے شرط کے ساتھ اجازت دی کہ اگر ایسا ہے تو میں اجازت دیتا ہوں، شرطیت اذن الاب. نعم الاذن اللاحق بہرحال فضولی اذا مطلقا اذن بعد ذلك شكوی. کیونکہ علم ہے، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر انسان ایک بار اجازت دے دے اور تو پھر بعد میں اس کو رد نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ شرط کے ساتھ اجازت دی ہو اور شرط فوق ہو جائے تو اجازت بھی ختم ہو جاتی ہے. کیوں نہیں؟ وہ دلیل جو بیع فضولی کو، وہ جو بیع فضولی کو اجازت دیتی دلیل، وہی بیع
فضولی يصحح عقد کو بھی يعني اجازت يصحح النكاح يصحح كل العقود. ہے. یہاں پر خصوصیت تو ظاہر نہیں ہے أصالة العدم کہ صرف أصالة عدم کہ یعنی الخصوصية خصوصیت ہے أيضا. صرف خرید و فروخت میں يعني إذا احتمال عرفي للخصوصية في البيع أكو مثلا رہن میں تصير نہیں ہے الإجارة فضولية وصحيحة مع کرائے میں العقد ولا نہیں ہے يكون بها. کیونکہ بے میں ہے یا عقد میں ہے. الشبه خو يصير قياس لازم فهم تمام العقد عقود کے اندر اس طرح سے ہے. الإجارة في الرهن في القرض يعني في كل العقود. أي. أي. دیکھیں أي. أي. شیخ انصاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور بھی لوگ. شوفوا فتح سحت کسے في کہتے أكو ہیں؟ الثورة الشيخ الأنصاري متعرض إلى أول الشروح كلمة سحت يعني شنو؟ روایت میں ہے سمن الحجام نعم سحت. کیا ثمن سحت ہم الحجام سحت حجام کی رواية سحت سحت حرام تو رواية نہیں ہے؟ الحجام یعنی جس پہ السحت ظہور أعم من مشترک ہو. الحرمة ما إله لہذا شیخ ظهور طوسی اور دیگر مشترك شمال نے يعني عام يكون ولذا الشيخ الطوسي وغيره سحت على کے أحد معنی جو ہے الشروح جمعوا بين اس طرح سے بیان کیا. سحت ہے لیکن اس میں بے میں اجازت دی تو سحت اس معنی لا بأس ببيع بهذا سحت عام. سحت حرام کو بھی شامل کرتا ہے مکروہ کو بھی. يقول السحت أعم يعني يشمل الحرام ويشمل المكروه يعني کبھی السحت کبھی ما سحت اس يترفع به من درآمد کو کہتے ہیں قد جو يكون مکروہ ہو اور حراما کبھی کبھی شرعيا حرام کو بھی کہتے ہیں. دونوں قد میں يكون لا استعمال. مو حرام شرعي. ہاں اگر ظہور در حرمت معلوم ہو جائے تو پھر ہم منع اگر نہیں کریں حکم گے. ظهور در حرمت داره بحثی نیست وقت میشه تعارض. اور اگر وقت شک ہو جائے تعارض تو وقت پھر لا بأس اصل جو ہے وہ چون جواز ہے. نص در جوازه اون سحت میشه حرام اون ظاهره حمل ظاهر بر نص میکنه. بله نص همین حمل ظاهر بر اظهر یا بگید بر نص چون لا بأس را غالبا میگن نص. ایک یہ ہے کیونکہ سحت روایات بله این یه فرمایش غیر یه حرمت میں فرمایش بھی که اصلا مکرر استعمال ہوا ہے. تو روایات لہذا تو ذہن میرے ذہن میں حرام یہی ہے مکرر کہ استعمال شده لحاظ بعض تو شرح ذهنم اینه بعضیا حالا یا شیخ یا بعض شروح کہ سحت جو ہے فرمودن سحت مناسب نہیں ظهور ہے داره کہ مانے در ما کبھی کبھی یترفع حرام به مناسب نہیں ہے اور یعنی مکروہ بھی مناسب نہیں مناسب ہے. نیست وقت مناسب حرام مناسب نی مکروه هم مناسب نی. بله استعمال ایک الگ چیز. ہم نه صرف استعمال سے الاستعمال اعم من الحق یعنی نمیخوام معنی نہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. صرف الاستعمال کنیم بزرگ اما به خاطر اینکه من سحت دیدم کے لیے گفتگو انواع بین کثیر بیان ہوئے ہیں. بزرگان هست روایت السحت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن عبارت ہے اس طرح کی. حالا یه فرمایش فقها ایک داره جواب تو روایت یہ الان یادم نیست اما این عبارت هست فرض کریں شیخ کہ شرعی حرمت پہ جواب اوپر ظاہر بھی میده ہو رہی ہو بر فرض سحت تب بھی ظاهر در حرمت باشه حمل ظاهر بر کیونکہ اظهر یا بگید سحت بر لفظ نص عام ہے لہذا یه صرف وہ جوابی لفظ میده حرمت کی اصلا دلیل نہیں ہے. سحت ظهور در حرمت نداره اهمه. مثلا اس طرح ایک استقراء نہیں ہے من لیکن میں نے دیکھا ہے تتبعی کہ پیغمبر استقرا اکرم صلی ندارم اللہ علیہ ولی وآلہ دیدم اینو محرمات میں وحی جو کردن بیعت کی ہے آپ نے پیغمبر خدا صلی اللہ بہت علیه و کم آله ہے آپ نے نسبت یعنی به پیغمبر اکرم نے محرماتی که حرام کا لفظ فرمودن استعمال کیا. کم مثلا هست که کلمہ درباره حرام کا حرام جملہ جو لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا استفاده کرده باشه. سنگین ہے کلمه حرام یک کلمه یه خورده وزنی ہے لہذا شدیده پیغمبر نہیں استعمال. لہذا پیغمبر گفتن اکثر پیغمبر موارد صلی میں کہتے الله ہیں علیه و انی آله اکرہ محرم ذالی یعنی ندارم کلمہ حرام سے فرمودن انی پرہیز کرتے تھے اکره کراہت ذلك سے پر استعمال کرتے تھے. یعنی از کلمه اب حرام اکرہ عام ہے خیلی استفاده نکردن مکروہ کے لیے بھی ہے حرام کے لیے وقت مگر یہ کہ اکراه خارج سے ہمارے اعمه پاس کوئی مگر از اور خارج دلیل دلیل ہو. باشه که این حرامه. لیکن ظواہر کو ختم نہیں کرے گا وہاں پہ قرائن موجود ہے. اما ظواهر رو خراب نمیکنه. صاحب ببینید معلم کی بھی ہے اور قرائن ان سے باید پہلے اور باشه کے بعد مثل همین فرمایش که مرحوم صاحب معالم داره و قبل و بعد ایشون ان کے والد نے در قبول نہیں کیا شہید ثانی نے ایشون صاحب نپذیرفته مداری نے بھی قبول نہیں کیا. هم دوره ایشون صاحب مدارک نپذیرفته شاگردای ایشون نپذیرفتن ایشون انہوں نے فرمایش فرمایا کہ
کہ امر جو ہے مستحب میں زیادہ استعمال ہوا ہے اور واجبات میں کم استعمال ہوا ہے، لہذا ظہور امر صیغہ امر میں وجوب میں یہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا جس کو قبول نہیں کیا، خود ان کے والد نے قبول نہیں کیا، ان کے حباس علماء نے قبول نہیں کیا، لہذا وجوب کے لیے ہمیں الگ سے دلیل چاہیے، یہ ان کا نظریہ۔ لیکن اگر ہم امر کو بیان کریں، ریسرچ کریں، وجوب کم ہو مستحب زیادہ ہو، تب بھی وجوب کے اوپر امر کی دلالت ختم نہیں ہوگی، وہ اسی پہ رہے گی۔ قرائن نے خارجی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں، لیکن استعمال ہم باہر کے قرائن کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ دیکھیے اصل ظہور اس کو امر میں ہے، ہاں، یہ جہاں تک ہمیں عقل پہنچا رہی ہے۔ نہیں کہ ظہور نہ داره تا اینکه اصلا عدم وجوب باشه. عقل سبب ہے کہ ہم امر کو وجوب میں معنی کریں، عقل سبب ہے، اشکال نہیں ہے۔ تمام حکم عقلی ہر جگہ موجود، معیار جو ہے وہ ظہور ہے، نہ کہ اس کا سبب کیا ہے۔ چون ملاک ظہور ہے، نہیں کہ سبب ظہور چیئے۔ ما ہوا قبول کر رہے ہیں، پتہ بعض نے کہا ہے، مجھے یاد ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ بما ہوا امر وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ خلاصه همین ظهورش در وجوب این به کیونکہ حکم عقل سے جو کہتے ہیں وہ بھی بہت کم ہے، البتہ اس پہ فرق ہے دونوں۔ نتیجہ ظہور جو ہے، ظاہر جو ہے، وہ اصل ہے، اور اس کے مخالف کے لیے ہمیں قرینے کی ضرورت ہے۔ مقابلش قرینه میخواد۔ میرے نظر میں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحب جواہر کا نظریہ بھی یہی ہے، میرے مرحوم بھائی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ جو متعارف ہے اپنا ہاتھ دھو لیں۔ حتی نماز سے قبل بھی آپ دیکھیں ایک ذرے ہیں کہ معنی ہیں روکنے والے ہیں، اس میں اشکال نہیں ہے۔ صاحب جواہر کا بھی یہی نظریہ ہے، مرحوم بھائی کا بھی یہی نظریہ ہے۔ لوکان لبان کی دلیل ایک علمی بحث ہے کہ وہ لوگ جو کن کا کام ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جیسے رنگ ہے یا نقاش ہے یا مستری ہے کہ وہ سنگت سے کام کرتا ہے، یا جو خرما کو ہاتھ سے جتنا بھی دھو لے، کہیں نہ کہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ریزے ناخون میں یا کہیں نہ کہیں موجود رہیں گے، انگلیوں کے آس پاس۔ حتیٰ اگر وضو سے قبل بھی دیکھے تو جتنا عام طور سے ہاتھ دھوتا ہے اتنا دھو لینا کافی ہے، ولو دکھ رہے ہیں تھوڑے سے، اور غسل میں بھی یہی حکم ہے۔ ہاں، وہ جن کا کام ایسا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ نہیں، یقین ہے کہ یہ روکنے والا ہے پانی کو۔ وہ میں بھائی نے بھی یہی کہا، صاحب جواہر نے بھی اسی دلیل سے کہا ہے، لیکن بہرحال فتویٰ یہی ہے۔ صاحب جواہر اور ان کی اپنی کتاب نجات العباد، ان کا جو رسالہ عملیہ اس میں کہ اگر علم بھی ہو معنی کا، لیکن بھائی کا
لو لب کیونکہ زمانے معصوم میں بھی یہ چیزیں تھیں، اور لوکان لبان کی تینوں شرطیں یعنی متعارف تھا، لوگوں میں تھے. مرد لوگ اس سے غافل ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرے مانے، اور دلیل خاص بھی نہیں ہے کہ یہ روکنے والے ہیں. شک کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، یقین کا مسئلہ ہے. لوکان لبان کہاں پہ؟ ہر مستری، ہر نقاشی کرنے والا، مثلا جو آدمی خورما ہاتھ سے چنتے، ایک حد تک تو دھوتے ہی ہیں عام طور سے. یہ جتنے لوگ ہاتھ دھوتے، آخر یہ نقاش، یہ مستری، ایک آدھ ذرے ضرور اس کے ہاتھ میں. یقین بھی ہے کہ ذرے کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، یقین ہے. مرحوم والد بھی اشکال کرتے تھے، لیکن اکثر صاحب جواہر کا بھی نظریہ کہ لوکان لبان کی دلیل بھی صحیح ہے اور صاحب جواہر کی دلیل بھی صحیح، کہ حضرت کے زمانے میں تھے لوگ اس طرح سے کام کرنے والے کہ یقیناً کچھ ذرے اس طرح کے کام کرنے والوں کے جلد پہ رہ جائیں. 10 منٹ بھی دھوتا ہو تب بھی کچھ ذرے رہ جاتے ہیں جو معنی ہے پانی کو پہنچنے سے جلد تک. صاحب رأس ابرے یعنی دقت کے ساتھ وضو اور غسل میں تو غور کرنے کا مسئلہ ہے. حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ کراہت مکروہ ہونا، دیکھیں جہاں بھی حرمت ثابت ہو جائے ہم اس کو قبول کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسا کہ کہا بھی گیا، مجھے استقرار تو نہیں ہے، اس طرح کہا گیا ہے. کیونکہ روایت بھی ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو 40 سال کا ہو گیا وہ شیخ ہے، یعنی بوڑھا ہے، لیکن غالباً نہیں، نہ مشقت ہے نہ عاجز ہے. دیکھیں یا عاجز ہو یا مشقت ہو تب وہ اس شیخ اور شیخہ کے حکم میں آئے گا. وہ دوسری بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ اگر ان کے لیے مشقت ہو، غالباً کہا ہے کہ روزہ صحیح ہے. ضرر میں کہا ہے کہ ضرر ہو تو پھر صحیح نہیں ہے، اور وہ ضرر جس کا جائز نہیں ہے تاہم اگر اس روزے کو رکھے تو باطل ہے. لیکن بوڑھا اور بوڑھی میں ارفاق ہے، رخصت دی ہے شارع نے، لہذا عناوین میں ہے جو ان کو رخصت دی ہے، یعنی روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اجازت دی ہے، اپنی زحمت کو تحمل کر کے روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن ضرر میں صاحب عروہ اور دیگر نے کہا کہ اصلاً باطل ہے روزہ اگر وہ رکھے. خوف ہے ایک ایسے ضرر کا جس کا تحمل حرام ہے، نہ کہ وہ ضرر وہ نہیں جس کا تحمل حرام نہیں ہے.
نه اون ضرری که تحملش حرام. لا حرج نہیں، حرجی ہو تو پھر تو اجماع ہے. نه از باب لا حرج، از باب اگر معنی ہو تو وضو جبیرہ ہے. اجماعیه. اگه مانع بود وقت میشه وضو مثلا وضوی جبیره، ایک هیچ اشکال نداره. کنواں تھا یک عراق میں، چاهی بود، چاه آب اس میں آب پانی آتا تھا اطراف جوش کے ساتھ. عراق آب جوش بود. بعضیا به خاطر بعضی علاجا میرفتن تو، چه کسی که کہ رفته گرم تھا پانی، وہ صاحب اس میں گئے، آبش خیلی داغ بود که اگه خود داغتر بود انسان تحمل نمیکرد کہہ بره. رہے کہ اس کے اندر وقت میگفت غیر یعنی اسفالت، اس این ذرات تو این آب پر بود. کہنے لگے جو بھی اس پانی کے اندر جائے گا تو این آب در میمد 10 جای بدنش اسفالت چسبیده بود. تو اس کے اندر میگفت بہت سی اینا رو چیزیں ایسی این تھی جو بیماره باید با نفت تارکول کی بکنه. تھی اس پانی میں. وقتی لوگ علاج برآمد کے لیے اس میں بر جاتے تھے لیکن پورے بدن پہ رہ جاتا تھا وہ تارکول کا کچھ نہ کچھ بحث ذرے. در جایی که حرج تو اگر اس کو نباشه. ہٹانا چاہے بدن سے تو بہت حرج کا مسئلہ ہے، اس لیے ایسے ہی اجازت دی فقہا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بله دیکھیں جس حد تک اس کو پریشانی اضطرار ہے، ایمرجنسی ہے، هر قد که ہر وہ مستقل چیز اشکال نداره در جس حد کو اللہ نے اسلام. حرام کیا ہو بله لیکن وہ حلال ہے اس لیکن کے لیے جس کے لیے روایتی مصیبت که ہو، داره پریشانی ہو، الله اضطرار ہو. الا وقد احله لمن اضطر الیه، قد اضطرار اشکال نداره. یہ روایت ہے کہ ارفق کا جملہ ہے، بہتر ہو. روایت داره جماعتی هم عمل کردن. اذا مستر کان دیکھیں ارفق استرار میں تو مسلم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ خاتون مرد ڈاکٹر کے پاس همه جا اضطرارش سکتی ہے، مرد مسلمه، خاتون ڈاکٹر کے پاس جا مؤید سکتا ہے، غیری کوئی نداره. مسئلہ ہی نہیں. اما اگه لیکن جہاں اضطرار روایت میں کہ اگر نباشه، بہتر بھی ہو، معید ہے فرمود اذا کان ارفق کہ معید بھی ہے مسلمات اشکال میں سے نداره. کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اون جنگ معید میں جب مسلمی جاتے تھے، که جنگهای دفاعی میں پیغمبر جاتے خدا تھے صلی الله علیه تو و آله زخمی ہوتے تھے، در لوگ جنگ مرد ها ہوتے تھے که زخمی تشریف ہوتے تھے. می‌بردن، جنگ های دفاعی جنگ میں خلیفه مکرر زخمی می‌شدن، روایت میں مرد پیغمبر زخمی اکرم می‌شدن. عورتوں کو لے جاتے تھے در جنگ ها اس کے لیے مکرر تو روایات نرسنگ کے پیغمبر لیے، زخموں زن کو بینڈیج کرانا. می‌بردن برای کبھی پانسمان. پیر پہ ہے، کبھی زخم وقتی پیٹ پہ لے. مرده که کس زخمی طرح یہ شده خاتون نگاہ کرے گی؟ پاشه، لیکن پیغمبر لے جاتے پایشه، تھے اپنے سے. کمرشه، شکمشه. خب این زن چطور نگاه کنه، چطور خلاصہ ہے دست کہ بزنه؟ عملاً پیغمبر لے جاتے تھے عورتوں کو اس کام کے لیے، نرسنگ کے لیے. خلاصه عملا اینجور بوده. بعض نے لکھا ہے، علامہ مجلسی یا کسی نے لکھا نه ہے میگفتن یعنی بعضی نوشتن کہ حالا خواتین در جو ہیں مقام وہ بعید زخم کو یکیه. بہتر ہیں زنها در چونکہ عاطفی ہیں، اینا با لہٰذا ملاحظه سامنے تر والے کو کم هستن، اذیت ہوئی. یعنی عاطفی هن، یقیناً کمتر وہاں پہ کچھ مرد اذیت موجود تھے جو میشه. زخم کو مراعات این جریان باندھ رو سکتے تھے، نقل لیکن یعنی پیغمبر دیگه جنگ میں عورتوں کو مردایی لے آوردن آتے تو تھے اور پانسمان. اس کام ہی کے لیے لے جائے اما نوشتن کیونکہ در همون ارفق جنگ ها بہتر ہے. پیغمبر صلی الله علیه و زنها وہ رو روایت برداشت جو کرد. مرد کے لیے کہ این مثلا جو خیلی اجازت ارفقی بوده. مثال اگر وہ اون روایت بہتر ہے نسبت به معالجہ مرده تو خاتون مرد کے پاس جا سکتی ہے. معالجه کنه زن را، داره اذا کان ارفق. و اینم صاحب عروه یه جایی اگر داره که عمل جو ہے صاحب جواہر کہ عمل اگر ظہور ظهور عرفی ہو جائے عرفی عمل کسی این معصوم کا تو همون وہ اطلاق ہے، اطلاق مطلق ہے. لفظ را داره. ایسا تو نہیں تھا کہ پیغمبر صلی مرد الله علیه و بینڈیج فرمود کرنے والے نہیں تھے، مرد پیغمبر کے زمانے میں پاسپورتی تھے. نباشه. ایک جنگ یا دو جنگ یا مسلما تین جنگ نہیں، بوده، تقریباً اما نه تمام یه جنگ جنگوں نه میں دوتا نه سه تا پیغمبر نه چهار عورتوں تا کو نه لے پنج گئے تا، همه بینڈیج جا کرنے کے لیے گفتن زخمیوں کی. پیغمبر لہذا زنها رو ظہور ہے کہ برده. اس این ظهور در ارفق بودن. پیغمبر کی سیرت پر. و صلی الله علی محمد و آله. ودانا لمنطقك المنطق، أضاء بك الأفق المشرق. ودانا لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا، لأنك من كونه أسبق. أضاء بك الأفق المشرق، ودانا لمنطقك المنطق. أضاء بك الأفق المشرق، ودانا لمنطقك المنطق.
وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق ولولاك لم